بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه وكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ دوستوں اور عزیزانی بھائیوں، اللہ پاک نے زندگی کا بڑا خوبصورت سرمایہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. ہم لوگ مال کو اپنا سرمایہ تو سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ زندگی کو اپنا سرمایہ نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جو ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو لوٹ کر کبھی بھی آنے والا نہیں. مال چلا جائے تو آنے کے بہت چانسز ہیں کہ پھر سے آ جائے گا، لیکن زندگی نکل جائے تو آنے کا کوئی چانس نہیں. ایک بار وقت نکل گیا تو نکل گیا. اس لیے کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ روزانہ سورج نکلتا ہے تو ایک فرشتہ سورج کے پاس سے اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے انسانوں اور جو بھی عمل کرنا ہے کر لو، آج کا دن تمہاری زندگی میں لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے. جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا. مثال کے طور پر 2023 ہماری زندگی سے چلا گیا. اب یہ 2023 یہ قیامت تک لوٹ کر دنیا میں واپس نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آنے والا. یہ گزر گیا وقت ہاتھ سے. مبارک ان بندوں کو جنہوں نے 2023 اللہ کے دین کے ساتھ گزر دیا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزر دیا، حیا اور پاکدامنی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے ساتھ اپنے دن اور رات کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے مزین کیا. اور بندوں کو مبارک کہ آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ان کے پاس میں اکٹھا ہو گیا. اور حسرت اور افسوس کی بات کہ اگر وہ سال غفلت میں گزر گیا، گناہ میں گزر گیا، نافرمانی میں گزر گیا، اللہ کو بھول کر گزر گیا، اللہ کے رسول کو بھول کر گزر گیا، تو آخرت کی زندگی کا بہت بڑا خسارہ دامن میں آیا. اتنا بڑا نقصان دامن میں آیا کہ بندہ آخرت میں افسوس کرے گا کہ کاش اس زندگی کی قدر کر لی ہوتی. بلکہ حدیث پاک میں تو یوں بتایا گیا کہ لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکروا اللہ عز وجل فیہا، کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو دنیا کی کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہو، جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو. کہ بندہ جنت میں پہنچا تب بھی افسوس ہوگا غفلت سے گزرے گا اوقات اور لمحات کا کہ کاش اس کو بھی اپنی آخرت کے اعتبار سے ہم نے وصول کر لیا ہوتا. تو زندگی اللہ نے عجیب نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اور جو بڑی تیزی سے ختم ہو رہی. ہم دنیا میں بڑے نہیں ہو رہے بلکہ ہماری عمریں دنیا میں روزانہ گھٹ رہی ہیں. روزانہ جب سے پیدا ہو گئے ہر روز ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہر روز ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، ہر روز ہم اپنے انجام سے قریب ہو رہے ہیں. کوئی 30 سال کا ہے تو 30 سال زندگی سے نکل گئے صاحب، باقی کتنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی 40 سال کا تو 40 سال زندگی سے مائنس ہو گئے یا اب لوٹ کے نہیں آنا ہے، باقی کتنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہاں سے نکل گیا، اب یہ کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں، یہ کبھی واپس ہونے والا نہیں. اسے کہا تھا ایک بزرگ نے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ایک رہ روے ملک آدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، سارے عالم میں فنا کا دور ہے، اور جا
عبرت ہے، مقام غور ہے، اور تو ہے غافل کیا یہ تیرا طور ہے، بس کسی دن زندگانی اور ہے، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ آج زندگی ہمارے اپنے پاس ہے، یہاں جو قبرستان میں آ کر سو گئے یہ ہماری طرح کے انسان تھے، مرنا یہ بھی نہیں چاہتے تھے، مرنا ہم بھی نہیں چاہتے ہیں، کون چاہے گا کہ وہ مر جائے؟ ہنستے کھیلتے گھر کو چھوڑ کر، ماں باپ بیوی بچوں اور دوست احباب کی مجلسوں کو چھوڑ کر کون چاہے گا کہ جا کر قبر کے گڑھے میں سو جائے، جہاں دن میں بھی اندھیرا اور رات میں بھی اندھیرا ہو، جو تنہائی کا گھر ہو، جو کیڑوں کا گھر ہو، جو وحشت کا گھر ہو، اور جو عمل کا صندوق ہو، کون چاہے گا کہ جا کے قبر کے گڑھے میں سو جائے؟ مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بڑی تلخ حقیقت ہے، یہ نہیں چاہتے تھے آج جا کے قبر کے گڑھے میں سو گئے، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی ان کے پیچھے لوٹ کر آ جائیں، ہم بھی آ کے قبر میں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائیں گے۔ ہم جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم مٹی ڈالتے ہیں، ہم کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا پیغام ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا اور اس مٹی میں تم کو لوٹائیں گے اور واپس اسی مٹی سے تم کو اٹھا کے دکھائیں گے۔ ہم مٹی جب ڈالتے ہیں تو ہم اس دفن ہونے والے کو یہ پیغام نہیں دیتے، ہر مٹی ڈالنے والا اپنے آپ سے کہتا ہے کہ سفیان اللہ نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ اسی مٹی میں تجھ کو واپس سلائے گا اور اسی مٹی سے اللہ پاک تجھ کو اٹھا کے دکھائے گا۔ یہ نہ سمجھنا پھوٹی ہوئی قبر دیکھ کے آدمی دھوکہ نہ کھا جائے، صاحب ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کچھ ہوتا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم مردوں کا دفن بھی کرنا چھوڑ دو گے۔ قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر کا عذاب انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اور فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم ڈر کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے، تو اسے واپس اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ آدمی یہ نہ سمجھے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی مرنے بعد کوئی زندگی نہیں، آج بھی ہے کہ انسان کو جلا دیں، راک بن گئی، ہوا میں اڑا دی، پانی میں بہا دی، زمین میں دفن کر دی، کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد میں؟ اللہ فرماتے ہیں میں زندہ کر کے دکھاؤں گا، اس نے فرسٹ ٹائم پیدا کیا تھا تو اس کا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ جو اللہ اتنی نشانیاں اپنے قدرت سے مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ قبرستان کی زمین دیکھیے، ایک وقت آتا ہے کہ بالکل نباتات سے خالی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے پودوں سے خالی ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ بارش برسا کر واپس سے اپنی قدرت سے پورا سبزہ اللہ پاک اگا کے دکھا ہے۔ قبروں کا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے درختوں کی وجہ سے، تو کس نے پیدا کر کے دکھایا؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اس اللہ نے فرسٹ ٹائم پیدا کیا تھا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام تھا، فرسٹ ٹائم پیدا کرنا زیادہ مشکل کام تھا۔ اللہ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے، جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اللہ دوبارہ بھی اپنی قدرت سے پیدا کر کے دکھائے گا۔ اور پھر یہ زندگی، جو کچھ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو کچھ ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، ان اعمال کی بنیاد پہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ پیارے بھائیوں، دنیا کے حالات ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم موت بہت بڑا مسئلہ ہے، قبر بہت بڑا مسئلہ ہے، آخرت بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور زندگی کا حساب کتاب دینا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی ہم سے ایک دن کا حساب مانگ لے کہ صبح سے شام کہاں کہاں گزاری، آدمی کو دماغ کھپانا پڑتا ہے کہ یار میرے کہاں کہاں وقت لگا ہے اور کیا کچھ عمل کیا۔ ایک انسان کو کارگزاری دینا مشکل کام ہے کہ میں بتاؤں میں نے صبح سے شام تک کیا کچھ عمل کیے ہیں، تو قیامت کے میدان میں اللہ کو جواب دینا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، سوال کرنے والا اللہ، وہ زندگی کا سوال کرے گا، تو یوں نہیں ہے کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ زبان پر منہ پر مہر لگائے گا اور سر سے لے کے پیر تک کے وجود سے اللہ کا سوال ہوگا، تو آدمی کا پیر گواہی دے گا، آدمی کا بدن گواہی دے گا،
اس کی کھال گواہی دے گی کہ بندے نے کیا کچھ دنیا میں گناہ کیے تھے، کیا کچھ دنیا میں نافرمانیاں کی تھی. تو اللہ زندگی کا سوال کرے گا، اللہ جوانی کا سوال کرے گا، مال کی کمائی اور خرچ کا اللہ سوال کر رہا ہے، اور علم پر عمل کا اللہ سوال کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. قیامت کی ہولناکیاں کتنا بڑا مسئلہ ہے. قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر نیکی کی تھی اپنے سامنے موجود پائے گا، ذرے کے برابر گناہ کیا تھا اپنے سامنے موجود پائے گا. آدمی یہ نہ سوچے کہ زندگی میں جو کچھ کر لیا ختم ہو گیا، اب لوٹ کے آنا نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ زندگی لوٹنی تو نہیں ہے، البتہ قیامت کے میدان میں زندگی کے اعمال اور دن اور رات نگاہوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور انسان کو کتاب اس کے ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا اقرا کتابک، لے پڑھ لے اپنی کتاب. آدمی اپنی کتاب پڑھ کے کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یار عجیب کتاب ہے، اس نے نہ چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا، وہ سارا کا سارا اس میں لکھا ہوا. انسان کی زندگی اس کی نگاہوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی. اس کی ویڈیو ریکارڈنگ اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دے گا. یہ اپنے دین کو بھی دیکھے گا، یہ اپنی راتوں کو بھی دیکھے گا، یہ اپنی جوانیوں کو بھی دیکھے گا. کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، انہیں اپنی زندگی میں تہجد نظر آ رہی، انہیں اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام نظر آ رہا ہے، انہیں اپنی زندگی میں آنکھوں کا جھکانا نظر آ رہا ہے، انہیں اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت اور اللہ کی یاد اور نبی پر درود اور استغفار کی کثرت اور صدقہ خیرات کی کثرت اور اپنے جان و مال کو اللہ کی نسبتوں پر لٹانا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور موت سے پہلے موت کی تیاریاں کرنا انہیں اپنی کتاب میں نظر آ رہا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے توفیق دی. ہم نمازیں پڑھتے تھے، ہم روزے رکھتے تھے، ہم حج عمرہ کرتے تھے، زکوٰۃ خیرات کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، نبی کی سنتوں پر چلتے تھے. اپنی زندگی کو دیکھ کر خوش ہوں گے. کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کی کتابوں کی نگاہوں کے سامنے کی جائے گی، وہ اپنی زندگی کو دیکھ کر خون کے آنسو قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے اور کہیں گے ہائے کاش موت پہ ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا، ہمارا کمال بھی ہمارے کام نہ آیا، ہماری توجہات بھی ہمارے کام نہ آئی. کتنا درد بھرا جملہ اور کتنے عجیب باتیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، بندہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا، ہائے کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا کیا حساب کتاب ہے، اور ہائے کاش جو دنیا میں موت آئی تھی اسی پر میرا سارا معاملہ ختم ہو جاتا اور میں مرخب کے مٹی کا حصہ ہو جاتا اور موت پہ میرا سارا معاملہ ختم ہوتا. میرا تو مال بھی میرے کام نہ آیا، میری توجہات بھی میرے کام نہ آئی. جس مال کے چکر میں نماز چھوڑا تھا آج وہ مال کو کوس رہا ہے، جس مال کے چکر میں اللہ کے رسول کی زندگی کو چھوڑا تھا آج اس مال کو ہی کوس رہا ہے کہ میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، میری توجہات بھی میرے کام نہ آئی. حال اس بندے کا یوں بنا، نہ خدا ہی ملا نہ ویسال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، دنیا بھی ہاتھ سے نکل گئی اور آخرت کے بھی کام کا نہ رہا. اب کہہ رہے کہ موت پہ میرا معاملہ ختم ہو جاتا، میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، میری وجاہت اور کرسیاں اور شہرت اور دولت اور عزت اور نام اور بڑا پن میرا کچھ میرے کام نہ آیا. اب اللہ پہ پاک کی طرف سے حکم ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. فرشتوں اس کو پکڑو اور گلے میں جہنم کی آگ کا توق ڈال دو اور 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو اور جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دو. اب جہنم کی آگ میں پھینکے جا رہے ہیں. کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کیسے عجیب حالات ان کے اور کیسی عجیب کیفیات ان کی. قرآن میں فرمایا وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. کلا کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا. ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑا ہوا دیکھتے ہوں گے اور مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو، بلکہ ساری دنیا کو اپنے فدیہ میں دے دے.
لیکن کسی طرح عذاب سے بچ جائے تو فرمائے کلا یہ ہو نہیں سکتا. آج مجرم کی گردن اللہ کی بارگاہ میں نہ پی جائے گی. مجرم کہے گا اللہ میرے بدلے ساری کائنات کو جہنم میں پھینک دے, میری گردن چھوڑ دے. کہا جائے گا اب نہیں ہو سکتا, تمہارا موقع تمہارے ہاتھ سے چلا گیا, تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ سے چلے گئی. سوال یہ بنتا ہے میں اپنی ذات سے کر لوں, آپ اپنی ذات سے کر لیں, ہر ایمان والا اپنی ذات سے سوال کر لے کہ مجرم کون ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا نماز کا چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے, کیا آنکھوں کو بے قابو کرنے والا مجرم نہیں ہے, کیا سود کھانے والا مجرم نہیں ہے, کیا جھوٹ بولنے والا مجرم نہیں ہے, کیا گالی دینے والا مجرم نہیں ہے, کیا ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنانے والا مجرم نہیں ہے, کیا بے پردہ ہو کے بازاروں کی زینت بننے والی خواتین اور نوجوان بچیاں مجرم نہیں ہیں, کیا شراب کے جام چھلکانے والا مجرم نہیں, کیا گھروں میں ماں باپ کو گالیاں دینے والا مجرم نہیں, کیا اپنے قدم کو نافرمانی کے اڈوں کی طرف چلانے والا مجرم نہیں. یہ بڑے بڑے جرم ہیں, یہ بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں. بے حیائی کتنا بڑا جرم ہے, نمازوں کا چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے, آنکھوں کو آوارہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے, سود کھانا کتنا بڑا جرم ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس بستی میں سود پھیل جائے اور زنا پھیل جائے اس بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر کے رکھا ہوا ہے. دو لوگوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی, ایک سود کھانے والے کو, دوسرے قتل کرنے والے کو. تو کیا سود کھانے والا مجرم نہیں ہے, کیا خون بہانے والا مجرم نہیں ہے. یوں بتایا ہماری شریعت میں کہ ایک بندے کے ناحق قتل پر اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اللہ اس ایک بندے کے ناحق قتل کی وجہ سے ساری دنیا کو اللہ پاک جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. تو کیا مسلمانوں کا خون بہانے والا مجرم نہیں ہے, کیا نبی کے طریقوں کو چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے, کیا قرآن سے غفلت برتنے والا مجرم نہیں ہے, کیا شراب کے جام چھلکانے والا مجرم نہیں ہے, کیا اپنے گھروں میں ماں باپ کو گالیاں دینے والا مجرم نہیں ہے, کیا نمازوں کا چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے. کون سی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی, جس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہے, جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے, اور جس کی نماز خراب اس کے سارے اعمال خراب. اتنا بڑا عمل اب کوئی بندہ نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے, کیا جرم نہیں کر رہا ہے؟ کوئی ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنا رہا ہے, کیا یہ جرم نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بے مثال آئیڈیل جس قوم کے پاس ہے, اللہ جیسے رب جس قوم کے پاس ہے, اور قرآن جیسی عظیم بے مثال کتاب جس امت کے پاس تھی, وہ امت کسی اور کے طریقے میں نجات تلاش کرے, کسی اور کے طریقے میں کامیابی تلاش کرے, تو بتاؤ یہ کتنے بڑے جرموں کی بات ہے اور یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو پیارے بھائیوں, مجرم کی گردن اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے میدان میں ناپی جائے گی اور جہنم کی آگ کا فیصلہ ہوگا. وہ کہے گا اللہ میرے بدلے ساری کائنات کو پھینک دے جہنم میں, مجھے چھوڑ دیں. اور بڑی حسرت سے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں مٹی بنا دیا جاتا, ہائے کاش میں مٹی بنا دیا جاتا, ہائے کاش میں مٹی بنا دیا جاتا. لیکن آج مٹی نہیں بننا, آج فیصلہ ہوگا اور انصاف کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں. میرے پیارے بھائیوں, یہ بڑی سنگین گھاٹیاں کے لیے تیار ہیں. آج اللہ نے زندگی عطا فرمائی, آج اللہ نے موقع عطا فرمایا, اور یہ موقع بڑی سرعت سے ختم ہو رہا ہے, بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. جو گزر گیا لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. تو کیا کریں کہ آپ اگلی زندگی کی قدر کر لیں, اگلے وقتوں کی قدر کر لیں, آج کے دن کی قدر کر لیں. کیا قدر کرنی ہے کہ جو پچھلے ہو گیا اس کا کیا معاملہ. تو ہماری شریعت کتنی پیاری ہے, ہمارے اللہ کتنے پیارے ہیں, ہمارے اللہ کتنا اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ بندوں نہ امید نہ ہو, اللہ بہت کریم ہے, اللہ بہت رحیم ہے, اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. تم سے خطا ہو گئی ہے, تم سے گناہ ہو گئے ہیں, راستے اللہ نے کھول کے رکھے ہیں, تم توبہ کر لو, اللہ سارے ہی معاف کر دے گا, اللہ سارے ہی معاف کر دے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکہ میں ڈال دیا. اللہ جیسا کوئی کریم مل گیا, اللہ جیسا کوئی رحیم مل گیا. کیسے کریم ہے, کیسے رحیم ہے. قرآن میں فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. فرمایا یا عبادی, اے میرے بندوں,
جسے ماں کہتی ہے میرا بچہ، باپ کہتا ہے میرا بچہ، تو اللہ پاک نے یہاں لگائی ہے، اس یا میں ایسا پیار کا رس گھلا ہوا ہے۔ اللہ فرما ہے اے میرے بندوں، تو یوں لگتا ہے آگے فرمائیں گے تہجد پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، بہت اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، تو قرآن کا جملہ بدلا الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا، نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے، بغاوتیں کر کے۔ اب یوں لگتا ہے کہ اب ایک دم غصہ کا انداز ہو جائے گا اور اللہ فرمائے گا میں نے جہنم بھڑکائی ہے اور تمہیں جہنم کی آگ میں پھینکوں گا، تو ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سارے ہی معاف کر کے رکھ دے گا، اللہ تو سارے ہی درگزر کر کے رکھ دے گا۔ کیسے کریم اللہ ہے، کیسے رحیم اللہ ہے، کیسے معاف کرنے والے اللہ ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ سنایا گیا، واقعہ ہونا آگے کے جہان میں ہے، واقعہ ہونا آگے کے جہان میں ہے۔ اللہ تو اولین کو بھی جانتے ہیں، اللہ آخرین کو بھی جانتے ہیں، کچھ اگلے واقعات بھی سنائے گئے۔ کیوں سنائے گئے؟ اللہ کی قسم اللہ اس مجمع کو امید دینا چاہتے ہیں، اللہ اس مجمع کو اور اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اپنی طرف بولانا چاہتے ہیں، تو کچھ اگلے واقعات بھی اپنے نبی کی زبانی سنوائے۔ یہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ دو بندوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور دونوں سے ناراض ہو کے فرمائیں گے جاؤ دونوں جہنم میں جاؤ، تو ایک بندہ یو ٹرن لے کے جہنم کی طرف دوڑنا شروع کرے گا، بھاگا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے، اور دوسرا بندہ تھوڑا آگے جائے گا پلٹ کر دیکھے گا، پھر آگے جائے گا پلٹ کر دیکھے گا۔ اللہ اس دوڑنے والے کو واپس بلائیں، واپس بلا کے فرمائیں گے کہ تو جہنم میں دوڑ کے جا رہا ہے، جنت کہا جائے اور دوڑ کے بندہ جائے تو بات بھی ٹھیک ہے، تو جہنم میں دوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بندہ دوڑ کے ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن یہ اللہ مجھے سنانا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ دنیا میں اللہ کی بغاوت کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہ رہے ہیں کہ کس اللہ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو، کس اللہ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو، کس اللہ کا تم انکار کرتے ہو، اور کس اللہ کی بغاوت کے ساتھ اس کی دھرتی پر زندگی گزارتے ہو، اور کس اللہ کو چھوڑ کر جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہے ہو۔ یہ اللہ ان کو پیغام سنانا چاہتے ہیں، تو اس دوڑنے والے کو واپس بلائیں گے، فرمائیں گے تو جہنم میں دوڑ کے جا رہا ہے کیا بات ہے؟ وہ کہے گا اللہ دنیا میں آپ کی ایک بھی نہ سنی تھی، اس کا انجام دیکھ رہا ہوں کہ آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے ناراض ہو کے جہنم میں جانے کا حکم دیا، تو میں نے سوچا کم سے کم ایک آخری حکم ملا جہنم میں جانے کا، کم سے کم ڈھنگ سے اس کو تو جلدی سے پورا کر دوں، کر کے میں دوڑ کے جا رہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جا تو جنت میں جا۔ اس دوسرے بندے کو اللہ واپس بلائیں گے جو تھوڑا آگے جائے پلٹ کر دیکھے، پھر آگے جائے پلٹ کر دیکھے۔ اللہ فرمائیں گے تو یوں کیوں کر رہا تھا؟ وہ کہے گا اللہ پاک میں نے دنیا میں سنا کچھ اور تھا اور ابھی ادھر دیکھا کچھ اور ہے، میں نے دنیا میں کہیں نہ کہیں سنا تھا کہ آپ بہت کریم ہیں، آپ بہت رحیم ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تو میں جب سے ادھر آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو ناراض ہیں مجھ سے، آپ تو مجھ سے غصہ ہی ہیں، تو میں بار بار اس لیے پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ جو دنیا میں سنا تھا شاید وہ منظر نظر آ جائے، شاید اب اللہ رحمت سے دیکھ رہا ہو، شاید اب اللہ کرم سے دیکھ رہا ہو۔ اللہ فرمائیں گے جا تو بھی میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ ایسا کریم کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ ایسا رحیم کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ پیارے بھائیوں، اس زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ اپنی زندگی سے اپنے اللہ سے یاری لگا لیں، اپنے اللہ سے دوستی کر لیں، جو کچھ ہوا سو کچھ ہوا، ہم توبہ کر لیں اپنے اللہ سے، ہم رجوع کر لیں اپنے اللہ سے، ہم استغفار کر لیں اپنے اللہ سے۔ توبہ بہت بڑی دولت ہے، استغفار بہت بڑی دولت ہے۔ توبہ اور استغفار اور ندامت یہ بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کے آنسو موتی ہے۔ اللہ کے ہاں بندوں کی ندامت کی بڑی قدر ہے، بندوں کی توبہ کی بڑی قدر ہے، اور اس وقت اللہ کی قسم ہمیں توبہ کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے دو بات کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ دو وجہ سے آپ کی امت کو عمومی عذاب نہیں دے گا، ایک تو جب تک آپ ہوں گے اللہ ان کو عمومی سزا نہیں دے گا، اور دوسرا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمومی سزا نہیں دے گا۔ آج حالات بہت سنگین ہیں، آج حالات بہت مشکل ہیں، آج امت بڑی سخت حالات اور بڑی مشکلوں کا اس وقت پوری دنیا میں شکار ہے۔ قیامت صغرا مسلمانوں پر مسلط ہے۔ آج پانی بھی اتنا سستا نہیں ہے جتنا بظاہر مسلمانوں کو خون دنیا میں سستا نظر آ رہا ہے۔ تو کیوں یہ حالات ہو رہے ہیں؟
کیوں یہ مشکلیں آ رہی ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے خود توبہ اللہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ سے معافیاں مانگیں۔ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اللہ کی طرف سے مدد کے اترنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی نصرت کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرنے والے بنیں۔ سخت حالات ہیں، سخت مشکلیں ہیں، دنیا کے ایک طبقے پر، مسلمانوں کے ایک علاقے میں قیامت صغری مسلط ہے۔ بچوں کو ایک پر لقمہ کھانے کو دن بھر میں نہیں ملتا، بچوں کو ایک گھونٹ پانی کو پینے کو دن بھر میں نہیں ملتا۔ اور کون سے بچے جن کی امی شہید ہو چکی ہیں، جن کے ابو شہید ہو چکے ہیں، جن کے بھائی بہن شہید ہو چکے ہیں، کیسی قیامت صغری مسلمانوں پر مسلط ہے۔ غزہ کے حالات یہ آنکھ دیکھنے کی ہمت نہیں رکھ رہی ہے، غزہ کے حالات یہ کان سننے کی ہمت نہیں رکھ رہے ہیں۔ جن پر گزر رہی ہوگی کیا کیفیت ہوگی، جن پر وہ حالات ہوں گے ان کی کیا کیفیتیں ہوں گی۔ دن رات فکر ہوتی ہے پتہ نہیں کب میزائل پھٹ جائیں اور کیا ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں برداشت نہیں ہو رہی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی چیخیں برداشت نہیں ہو رہی۔ تو ایک طرف تو یہ کیفیت ہو، ایک پر لقمہ دن بھر میں کھانے کو نہ ملتا ہو، اور دوسری طرف ابھی بھی مسلمان شراب کے جام چھلکائیں، دوسری طرف ابھی بھی اگر مسلمان نمازوں کو چھوڑیں، دوسری طرف ابھی بھی مسلمان انہیں ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل کو زندگی میں جگہ دیں، ابھی بھی سود کھائے جا رہے ہوں، ابھی بھی جھوٹ بولے جا رہے ہوں، ابھی بھی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں، ابھی بھی مسلمان اللہ کے در کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہ ہو، ابھی بھی مسلمان بہنوں کے حقوق ادا کرنے تیار نہ ہو، ابھی بھی مسلمان اللہ کی دیوار میں رات میں رونے کو تیار نہ ہو، تو بتاؤ تو صحیح پیارے بھائیوں، کام کہاں سے بنے گا؟ ہمارا کام کہاں سے بنے گا؟ اللہ کی قسم ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ہمیں نفع پہنچانے کے لیے، تو نفع کب ہوگا؟ جب اللہ فیصلہ کرے گا۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے، کب ہوگا؟ جب اللہ فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کو ساتھ لے لیں، ہم اللہ سے یاری لگا لیں، ہم اللہ سے دوستی کر لیں۔ اللہ سے کیسے دوستی ہوگی؟ اللہ سے کیسے یاری لگائیں گے؟ تو اصول بتایا کہ اللہ سے یاری لگانے کا راستہ اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنا، کہ ہم اپنی زندگی کا سودا اللہ اس کے رسول سے کرنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں۔ ان کا جو بنے گا وہ اللہ کا بنے گا، جو ان کا نہیں بنے گا وہ اللہ کا بن نہیں سکتا۔ ہم اپنے نبی کی زندگی پر اپنی زندگی کو لائیں۔ یہ پیغام دیا گیا معراج کے موقع پر، اللہ نے اپنے نبی کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے پہنچا کے دکھایا۔ آپ بیت اللہ میں ہیں، آپ مکہ میں ہیں، ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہیں، رات کا وقت ہے، 12-1 بج رہا ہوگا، جبرائیل اور میکائیل آ گئے، آپ کو اٹھایا اور سامنے جو ہے حتیم میں اللہ کے رسول کو جا کر چھوڑ دیا۔ آپ وہاں گئے تو سو گئے، جبرائیل میکائیل ہے، آپ کو اٹھایا اور سامنے زمزم کا کنواں وہاں پر لے کر گئے اور لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ دنیا کے سب سے پہلے ہارٹ سرجن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور دنیا کی سب سے پہلے ہارٹ سرجری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور پوری زندگی میں 4 مرتبہ ہوئی، ایک بچپن میں، ایک 20 سال کی عمر میں، ایک 40 سال کی عمر میں، ایک تقریباً 53 سال کی عمر میں معراج کا موقع۔ آپ کا سینہ چاک کیا، آپ یہ سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، سینہ کھول دیا، دل نگاہوں کے سامنے تھا، ساری رگوں کو کاٹ کے دل کو باہر نکال دیا۔ اللہ کی رسول یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں، جبرائیل کے ایک ہاتھ میں آپ کا قلب اطہر ہے اور ایک ہاتھ میں چوری ہے، اس سے اس دل کو بھی چاک کیا، اس کو اوپن کیا، کوئی چیز سے جس کو نکال کر پھینکا، اور زمزم کے پانی سے غسل دیا، اور ایک تشت لایا گیا تھا جو ایمان اور حکمت سے بھرا، اس تشت کو قلب اطہر کے اندر میں انڈیل دیا، دل کو ٹھیک کیا، سینے میں رکھا، ساری رگیں خود بخود جڑتی چلی گئی، سینہ ٹھیک کیا، جنت کی سواری حضرت کی خدمت میں حاضر تھی، حضرت بیٹھے، جہاں نظر پہنچتی تھی براق وہاں پر پہنچتا تھا۔ راستے میں کئی مقامات پر اتارا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتریے، نماز پڑھیے۔ نماز کے بعد کچھ آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ ایک اور جگہ اتار کے نماز کے بعد سوال جواب ہوا، آپ کو پتہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے لا علمی کا اظہار کیا، تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے اس جگہ نماز پڑھی۔
جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، ایک جگہ اتارا اور نماز کے بعد بتایا کہ آپ نے مدینہ میں یثرب میں نماز پڑھی ہے، ایک جگہ اتارا اور کہا کہ آپ نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ خیر اس کے بعد جہنمیوں کے کچھ حالات بھی اللہ کے رسول کو دکھائے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص ہے اور ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کے کیل نکالنے والا آلہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے منہ میں، ناک میں، آنکھ میں کھوستا ہے اور پیچھے سے اس کو چیرتا ہے اور گھٹی تک چیر دیتا ہے اور اس انسان کا تکلیف سے برا حال۔ پھر وہ دوسری طرف کے حصے کو چیرتا ہے تو پہلا حصہ ٹھیک ہو گیا، پہلے کو چیرا تو دوسرا ٹھیک ہو گیا، یہ مستقل سزا اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ ہے جو روزانہ بازاروں میں نکل کے جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ دنیا میں عام ہوتا تھا، اب قیامت تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا اور ایک فرشتہ بڑا پتھر لے کے کھڑا ہے، اس کے سر پہ زور سے پٹکتا ہے، اس کا سر کچل گیا اور پتھر لڑکتا ہوا دور چلا گیا۔ وہ فرشتہ جا رہا ہے پتھر اٹھانے، پتھر اٹھا کر واپس آیا، اس کا سر پھر ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن کو پڑھ کے بھلا دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا، اب یہ معاملہ قیامت تک اس کے ساتھ ہونا ہے۔ اور بھی لوگوں کے حالات اللہ کے رسول نے اپنی نگاہوں سے دیکھے۔ اس کے بعد بیت المقدس آپ کو پہنچایا گیا، بڑا مجمع مسجد میں موجود، کسی نے اذان دی، اذان کے بعد سب سب بنا کر کھڑے ہو گئے، آقا بھی صف میں کھڑے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ نماز کون پڑھائے؟ جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور آگے کیا کہ حضرت نماز کو آپ ہی کو پڑھنی ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سوال تو آپ کو پتہ آپ نے کس کو نماز پڑھائی؟ تو آپ نے اللہ علمی کا اظہار کیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آج اس مسجد میں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں آج آپ نے سب کو نماز پڑھائی ہے۔ بیت المقدس میں نبیوں کا بھی امام ہمارے نبی کو اللہ پاک نے بنایا۔ وہاں سے نکلے آسمانی دنیا کا سفر مختصر، یہ پہلے قدم پہ پہلا آسمان آدم علیہ السلام استقبال میں، دوسرے آسمان یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام استقبال میں، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام استقبال ہو رہا ہے۔ ہر نبی نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام تھے لیکن وہ دور بیٹھے تھے، اللہ کے رسول قریب گئے، کیوں جا رہے ہیں؟ باقی نبی تو چل کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے، اللہ کے رسول قریب چل کے گئے، باقی نبی بھائی اور ابراہیم علیہ السلام والد، بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے بہرحال چل کے ابا کے پاس آنا چاہیے۔ آپ چل کر آئے، ابا جی کھڑے ہوئے اور گلے لگایا۔ دوسرے نبیوں نے کہا کہ مرحبا ہمارے بھائی آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ مرحبا میرا بیٹا آ گیا، گلے لگایا اور اوپر کا سفر ہوا۔ چلتے چلتے سدرۃ المنتہا، یہ وہ جگہ جہاں جبرائیل رک گئے۔ ہمارے نبی نے کہا جبرائیل کیا بات ہے، آگے نہیں بڑھو گے؟ انہوں نے کہا حضرت میری لمٹ ختم ہو چکی ہے، اس کے آگے جاؤں اللہ کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے پر جل جائیں گے، میں ختم ہو جاؤں گا، اب بس آپ ہی کا مقام ہے۔ اللہ نے تخت اتارا اپنے عرش سے، اس پر سبز ریشم کی چادر ہے، آپ اس پر تشریف فرما۔ وہ تختوں پر چڑھنا شروع ہوا، چڑھتے چڑھتے اللہ کا عرش آیا، 70,000 نور کے پردے چاک کیے گئے۔ وہ کیا منظر تھا اللہ جانے، دیکھنے والا جانے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنا دیدار کرایا۔ السلام علیکہ ایھا النبی کا خطاب بخشا۔ اس موقع پر بہت ساری جو بھی باتیں ہوئی، ایک بات اللہ کے رسول نے اللہ پاک سے عرض کیا، میرے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، میرے لیے کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اب قیامت تک تمہارا میرا نام اکٹھا رہے گا، جہاں میرا نام ہوگا تمہارا بھی نام ہوگا۔ قرآن میں اللہ کا نام تو ہمارے نبی کا بھی نام ہے، تورات میں اللہ کا نام تو ہمارے نبی کا بھی نام ہے، انجیل میں اللہ کا نام تو ہمارے نبی کا بھی نام ہے، زبور میں اللہ کا نام تو ہمارے نبی کا بھی نام ہے، اذان میں لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ہے، اقامت میں لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی ہے، التحیات میں لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی ہے، جنت کے گیٹ پر لکھا ہوا ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کی حوروں کے چہروں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی، میں نے اللہ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی ذات سے کہیں جدا نہ کیا، میں اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، اگر نبی کو چھوڑ دوں تو اللہ میرے کیسے بنیں گے، اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے، اللہ مجھ سے کیسے خوش ہوں گے۔ لہذا پیارے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنائیں، اپنے نبی کی شریعت کو اپنائیں، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنائیں، نبی کی زندگی ہماری زندگی میں ہو، اللہ دنیا میں بھی قیمت لگائے گا، اللہ آخرت میں بھی قیمت لگائے گا۔ اسی کو سیکھنا ہے اور سارے عالم میں اپنے نبی کے دین کو زندہ کرنا، اس کی کوشش اور محنت کرنا، اس کے 3 کام بطور خاص کرنا ہے۔ ایک کام یہ کریں کہ علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ بدن بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، گناہوں کی گندی عادت ہے، نافرمانیوں کی گندی عادت ہے، اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے کہ ہم اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت سا کام ہماری اپنی دعوت اور تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، جس سے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلایا، اس میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر اخلاق اور نرمی اور محبتوں کے ساتھ ساری دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔